بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک حالہ وعلی من لدیہ۔ مرحبا سید مکی مدنی العربی، دل و جاں بات فدایت چے عجب خوش لقبی، شب معراج عروج تو گذشت از افلاک، بمقامی کے رسیدی نہ رسد ہیچ نبی، سیدی انت حبیبی و طبیب عللی، آمدہ سوء تو قدسی پہ درما طلبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شہزادگان غوث العظم، گدی نشین اجمیر شریف، علماء و مشائخ، معزز حاضرین، اللہ اللہ، میں کوئی تقریر کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا ہوں۔ تقریر ماشاءاللہ بہت اچھی آپ حضرات نے سنی۔ محض یہ عرض کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے جس محبت و خلوص کا مظاہرہ کیا، اور اس جلسے کا اہتمام کیا، اس پر میں آپ کا شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ان کاوشوں کو اور کوششوں کو قبول فرمائے اور اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہر چیز جو خلوص نیت کے ساتھ کی جائے اس کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں آئی، جلسے کا عنوان ہے جشن استقبالیہ، کسی کے استقبال کے لیے یہ اہتمام کیا گیا ہے، تو مجھے بھی ایک استقبال یاد آ گیا۔ روز صبح سے لوگ گھروں سے نکلتے تھے پورے شہر کے، اور شہر سے کئی میل آگے جا کر کسی آنے والے کے انتظار میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب دھوپ بڑھ جاتی تھی، کوئی آثار نظر نہیں آتے تو لوٹ جایا کرتے تھے۔ ایک دن پھر یہی ہوا، لوٹ گئے۔ ایک یہودی وہاں موجود تھا، وہ رہ گیا تھا، ایک چھوٹے سے ریت کے ٹیلے پر کھڑا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا دور سے کوئی آنے والا آ رہا ہے، وہ سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو جن کے آمد کے خوشی میں پورا مدینے کی آبادی شہر کے باہر آ کر جن کا انتظار کیا کرتی تھی، ہو نہ ہو یہ وہی ہیں۔ تو اس نے اعلان کر دیا آواز بلند، اے مدینے والو، تمہارا مطلوب آ گیا، جس کے استقبال کے لیے تم روز اکٹھے ہوتے تھے وہ سواری آ گئی۔ سب بھاگتے ہوئے آ گئے، اور اس وقت کا جو عالم تھا اس کا معمولی سا اندازہ اس بات سے لگا لو کہ بچے چھوٹے چھوٹے خوشی کے مارے آپے سے باہر تھے اور گا رہے تھے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، ناچ رہے تھے، کود رہے تھے۔ اور بڑوں کا یہ عالم تھا اور بڈھوں کا یہ عالم تھا کہ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ حضور کے سواری کے نیچے لیٹے۔ تو استقبال کرنا اس لحاظ سے اہل مدینہ کی سنت ہے جو اہل پونا نے ادا کر دی۔ اللہ اللہ، جیسا کہ مولوی عطیف صاحب نے اور عبداللہ صاحب نے اپنی تقاریر میں ہمیں بتایا، دونوں کا موضوع تو الگ تھا، لیکن چھوٹے بھائی نے جس اچھے انداز سے اپنا چھوٹا ہونے کا ثبوت دیا وہ اس کے لیے قابل مبارکباد ہے، اور بڑے بھائی نے جس نفیس انداز سے قرآن پاک کی تفسیر ہم لوگوں تک پہنچائی اس کے لیے وہ قابل داد ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو شہدائے احد کی قبر پہ کھڑے ہو کر اعلان فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنی امت سے کے متعلق شرک میں مبتلا ہونے کا ڈر نہیں ہے، اور آج کے زمانے میں کوئی ضرورت کرے جو مزاروں پہ جا رہے ہیں ان کو الزام لگا دیا شرک، یہ مشرک ہو گئے۔ شرک کی معنی بدل گئے ہوں تو میں نہیں کہہ سکتا۔ اگر مزارات پہ جانا ہی شرک ہے تو حضور شہدائے احد کے مزار پہ ہر سال راسک اللاحول جایا کرتے تھے، ان کے بارے میں کیا کہوں۔ حضور کی آیت کریمہ تھی کہ بقیع شریف میں کثرت سے جایا کرتے تھے، تو لہذا قبروں پر جانا شرک نہیں ہے۔ ہاں، قبر والوں کو خدا سمجھنا یا ان کی عبادت کرنا یہ شرک ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم بداؤں کی کسی بزرگ کی قبر کی کیا عبادت کریں گے؟ ہم اجمیر میں سونے والے اپنے ہندوستان کے بادشاہ غریب نواز کی قبر کی کیا عبادت کریں گے؟ ہم بغداد میں سونے والے سلطان الاولیاء حضور غوث پاک کی قبر کی کیا عبادت کریں گے؟ جب اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک کو نہیں پوچھتے تو کسی کی قبر کو نہیں پوچھ سکتے۔ اس سراسر جھوٹا الزام اور شیطان کا بہکاوا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ وہ کام نہ کریں جو حضور نے کیا تھا۔ حضور قبرستان میں جاتے تھے، مسلمان جانا چھوڑ دیں۔ تو ایسی کوششیں ہر دور میں ہوتی رہی ہیں اور ہمیشہ ناکامی ان کا مقدر رہی ہے، اور عقیدہ اہل سنت والجماعت کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ یہ عقیدہ مٹنے والا نہیں ہے۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ عزیز مولانا اسید الحق صاحب نے جو عزم کیا ہے، جو ارادہ کیا ہے،